کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں چند قیمتی باتیں آپ کے ساتھ کر جاؤں. جب آپ اپنے کلینک پہ کل بیٹھیں تو کم از کم اس میں اگر آپ کا مریض گردے کے حوالے سے کچھ بہتر ہو تو میرے لیے اجر کا باعث بن جائے. تمہید باندھنے کے بجائے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. میرے ساتھیوں، جب تک مطالعہ نہیں کرو گے، جب تک پڑھو گے نہیں، کتاب دوستی نہیں ہوگی، منزلیں نہیں ملیں. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کامرانیاں اور کامیابیاں عطا کرتی ہے. میری جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے میرا سب سے پہلا سبق اور سب سے زیادہ زور جن باتوں میں دیتا ہوں وہ یہی ہے کہ مطالعہ کیجیے. اور یہ بات میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھ. اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے. تو آج سے، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی میری جہاں گفتگو ہوگی، جہاں مجھے موقع ملے گا آپ سے بات کرنے کا، تو ایک ہی درخواست ہوگی، مہربانی کیجیے کتابوں کے ساتھ دوستی لگائیے. اور کتاب دوستی عروج کا راستہ ہے، کامرانی اور کامیابیوں کا راستہ ہے. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. تو ساتھیوں، گردے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کلینکل ٹپس ہی دوں گا اور چند گزارشات کروں گا، بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا. آپ کے پاس گردے کے درد کا مریض آتا ہے. اگر دائیں گردے میں درد ہے تو اسی من کین دے دیں 200 میں. بائیں گردے میں درد ہے تو بربرس دے دیں، 200 میں دے دیں، 100 میں دے دیں. مریض کو مستقل درد ہو رہا ہے، عرصے سے درد ہو رہا ہے، تو آپ اسے اس کی دہرائی جو ہے دوسرے تیسرے، اگر درد زیادہ ہے تو بار بار دے سکتے ہیں. اگر دائیں گردے میں درد ہے، ساتھ مریض کو گیسز کی شکایت ہے، تو اوسیمم کی بجائے لائکوپوڈیم دے دیں، میڈورینم اس کے پیچھے لگا دیں. میازم لگائیں گے نا، بار بار تکلیف نہیں ہوگی. مریض کے گردے میں پتھری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی قیمتی بات کروں گا. گردے میں پتھری مریض کے بار بار بن رہی ہے، مریض پتھری نکلتی ہے، مریض نے آپریشن کروایا، پھر پتھری بن گئی. بہت کیس ایسے ہیں. اور دیکھیں ہومیوپیتھی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس گردے کے حوالے سے مریض زیادہ آتے ہیں. یہ پتھری ہے جی، ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. یار ان لوگوں کو سنبھالیں، یہ بیچارے پریشان ہیں، پتھری کے حوالے سے پریشان ہیں. اور ہومیوپیتھ برادری کے ہوتے ہوئے گردے کی پتھری کا مریض، گردے کا مریض تو کم از کم پریشان نہ ہونا. مریض کو یہ سمجھا دیں کہ آپ کو مستقل مزاجی سے علاج کروانا ہے، ترتیب سے علاج کروانا ہے، تو کلکیریا رینیلس 1 میں دے دیں. ہر چوتھے 5ویں دن بعد 1 ڈوز دے دیں. جو ساتھ آپ دوائی دیتے ہیں وہ دیتے رہیں. گردے کی پتھری بار بار نہیں بنے گی. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ گردہ سکڑاؤ کی طرف نہیں جائے گا، آپ کا گردہ محفوظ ہو جائے گا. پتھری کے حوالے سے جو میرے کلینک پہ دوائی چلتی ہے اور اندھا دھند میں سارا دن دیتا ہوں وہ ہے کپسیلا پورسا یا تھلاسپی پورسا. میں 30 میں استعمال کرواتا ہوں. مریض کی جو سمٹم بنتی ہیں وہ دوائی دے دیں، اس کے ساتھ کپسیلا دے دیں، ساتھ کلکیریا رینیلس لے دیں 1 میں. آپ کے اتنے کیس ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ ریپیٹری پڑھیں، 2 ہی تو دوائیاں لکھی ہیں جو پتھری کو توڑتی ہیں، ایک کپسیلا، دوسری ہائیڈرنجین. کپسیلا میرے پاس آج سے 7 سال پہلے گردے کے کینسر کا کیس آیا تھا. اس کی سمٹم کپسیلا میں خون بھی آتا ہے، جلن بھی ہوتی ہے کینسرس کی طرح. تو میں نے کپسیلا دی تھی، آج بھی مجھے یاد ہے، ٹیوبر کے ساتھ. اور الحمدللہ اس کا علاج بند کیے بھی 3 سال ہو چکے ہیں. اپنا کام کر رہا ہے، جو چلنے کے قابل نہیں تھا. اگر اپنی ادویات کو آپ سمجھتے ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں، کہاں کام کرتی ہیں، ان کے سمٹمز کو سمجھتے ہیں اور ساتھ میازم کو سمجھتے ہیں. اور حفیظ عالم صاحب نے بڑی اچھی گفتگو، تھوڑا سا آپ رپورٹس کو بھی سمجھنا شروع کر دیں. تو آپ سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ آپ سے بڑا مسیحا کون ہے؟ اور ہومیوپیتھی میں نے بے شمار جگہ پہ کہا ہے یار یہ نزلے زکام کا علاج نہیں، یہ اس سے بہت اگلی چیز ہے. یہ تو وہاں سے شروع ہوتی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر میں سینکڑوں پیشنٹ کی پریکٹس ڈیلی کرتا ہوں تو وہ وجہ کیا ہے؟ ہومیوپیتھی تو ہے. اسے 30 سالوں میں سمجھا ہے اور اس کی نوک پلک کو سمجھا ہے، اس کے خد و خال کو سمجھا ہے. اور میں نے ہومیوپیتھی سے محبت کی ہے، اس سے عشق کیا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میرے پاس
1991 کا معالج میرے پاس آج بھی موجود ہے. میں نے منصور صاحب کو دکھایا بھی تھا میرے کلینک پہ جب آئے تھے. میں نے فروری کے آپ کے پاس معالج پڑا ہوگا، اور میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سچ کہتا ہوں بہت سارے لوگوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا. فروری کا معالج پڑھیں، آپ کو کینسر کے حوالے سے بہت ساری معلومات ملیں گی. PCOS کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات، مفید معلومات وہاں سے ملیں گی. میری اچھی پریکٹس میں جہاں بہت سارے نکات موجود ہیں، بہت ساری ترتیبیں موجود ہیں، وہاں معالج کا بھی کردار ہے. مجھے ہر ماہ انتظار ہوا کرتا کہ معالج نہیں آنا ہے. میری عمر 52 سال ہے. کینٹ فارمیسی کی عمر اور میری عمر تقریباً برابر ہے. میں نے اپنے 30 سالوں میں اپنے حصے کا کام کیا ہے، اور جب اللہ نے مجھے وہ علم دیا، اگر یہ علم ہے تو میری ذاتی تو نہیں ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے. اپنے علم میں سے اس نے مجھے علم دیا ہے. اگر مریض ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. شفا تو پھر وہی ذات دیتی ہے. تو ہمیں کرنا کہ اس کا شکر ادا کرنا. دوستو، گردے کے حوالے سے میں کل حفیظ عالم صاحب کو میرے پاس کل پرسوں آئے تھے. میں نے ان کو دکھایا 28 کریٹینائن کا کیس ڈیرہ غازی خان سے. 28 تھا اس کا کریٹینائن. آپ کی ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہوا ہے. 29 والا ٹھیک ہوا ہے، 70 والا ٹھیک ہوا ہے، 8 9 10 والے پتہ نہیں کتنے ہیں. میازم کو سمجھیں. میں کوشش میں وہ بات کر سکتا ہوں جو میں اپنے کلینک پہ کرتا ہوں. مجھ سے زیادہ صاحب علم لوگ اور بڑے تحقیق کرنے والے لوگ موجود ہوں گے. یہاں کاشف عمران صاحب بیٹھے ہیں، یہاں سعید اختر صاحب صاحب بیٹھے ہیں. یہ ہمارے علاقے کی، جنوبی پنجاب کی شان ہے اور پہچان ہے. میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں سچی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی سچی بات کر رہا ہوں کہ میں نے گردے کے حوالے سے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. حاصل پور کا ایک نوجوان ہے، 17 تھا اس کا کریٹینائن، آج ماشاءاللہ 2.7 یا 6 پہ ہے. اس کے ڈائلیسس بند ہو چکے ہیں. اور میں نے 20 مریضوں کا علاج کیا جن کے ڈائلیسس بند ہوئے ہیں اور اپنی ہومیوپیتھی سے ہوئے ہیں. یہ کیسے ہوئے ہیں اس میں 2 سے 3 منٹ میں آپ کو ساری ترتیب سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میازم کو سمجھنا ہے. جب تک اینٹی میازمیٹک میڈیسن نہیں لگائیں گے یہ کیس ٹھیک نہیں ہوں گے. میازم کو سمجھنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اگر میں میازم پہ گفتگو کروں گا تو بات اور لمبی ہو جائے گی. پاکستان ہومیوپیتھی گروپ میں میرا لیکچر موجود ہے میازم کے حوالے سے، اسے سن لیجئے گا. وہ آپ کو چہرہ دیکھ کے میں میازم تک کیسے پہنچتا ہوں. میں سوال جواب بہت کم کرتا ہوں، چہرہ دیکھ کے میازم تک پہنچ جاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مریض کی جو کانسٹیٹیوشن ریمیڈی ہے، اس کی جو دوائی ہے آپ وہ دیکھ لیں کون سی دوائی بنتی ہے، اور زیادہ تر کون سی دوائی بنے گی. اگر مریض کے چہرے کے یہاں سوجن ہے تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس لگتی ہے؟ یہاں سوجن ہے تو وہ کہتے جی پیاس لگتی ہے. اگلا سوال کرتا ہوں ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوگی؟ جی ٹھنڈے پانی کی پیاس. تیسرا سوال نہیں کرتا فاسفورس 1 ml 4 5 روز بعد اور زنجبر 30 میں صبح دوپہر. یقین جانیے 2 ہفتے کے اندر اندر اس کا کریٹینائن ایسے نیچے آ جائے گا. اس کے ساتھ آپ نے اینٹی میازمیٹک میڈیسن لگائی ہے جو بھی ہے. دوسرا مریض ہے وہ آپ دیکھتے ہیں یار یہ بیٹھا بھی ہے تو بیچارہ غنودگی سی ہے، اس کا پریشان ہے. اوپیم کا مریض کیسے ہوتا ہے؟ آپ اسے پوچھیں سر بھاری ہے جی، بس سر، اسے سمجھ آپ کے سوال کا جواب بھی درست نہیں دے گا. قبض ہے، خراٹے آتے ہیں، پیشاب نہیں آ رہا، اوپیم دے دیں واننے میں 3 4 دن بعد دیکھ رہا. اگر پیاس لگتی ہے تو ساتھ زنجبر دے دیں. یقین جانی ایسے نیچے آئے گا لمبی چوڑی. اچھا میں نے بھی بڑا ایل سیرم ویسیکیریا بڑی عرصہ یہ دی ہیں دوائیاں، فیل ہو کہ یہ میں یہاں تک پہنچا ہوں. کتنی 3 دوائیوں کا ابھی تک تذکرہ کیا ہے اور یہ آپ کے 40% کیس نکالیں گے 3 دوائیاں. ایک اور کیس آ گیا جی، اس کے پاؤں پہ بھی سوجن ہے، اس کے پپوٹوں کے نیچے یہاں بھی سوجن ہے. آپ پوچھیں پیاس نہیں لگتی، کہے گا نہیں لگتی. سانس پھولتا ہے جی، سانس پھولتا ہے جی. تو کیا کریں گے؟ بس
اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ڈیلی کی خوراک بھی دے لیں. ایپس میں دوہرائی ذرا زیادہ کرتا ہوں. میں اپنے کلینکل تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو میں کرتا ہوں. آپ اس سے بہتر کر رہے ہیں تو جاری رکھیں. ایپس 200 کی ڈیلی خوراک دے دیں. جب فرق پڑ جائے, پیشاب آنا شروع ہو جائے, اس کا سانس بحال ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس میں وقفہ کر دیں. پھر تیسرے چوتھے پانچ میازم ساتھ لگانا نہیں بھولیے گا. کتنی دوائیاں ہوں گی جی؟ 4. مریض پیٹ میں اس کے گیسز ہیں, پیٹ گیسز سے بھرا ہوا ہے, کوئی چیز کھاتا ہے تو گیس بنتا ہے, پیشاب جو آتا ہے پیلے رنگ کا آتا ہے, مریض غصے والا ہے, لائکوپوڈیم دے دیں. کوئی مشکل کام ہے؟ یہی تو ادویات ہیں. میرے ایک مریض کیراٹینائن نیٹرمیور سے ٹھیک ہوا جی. نیٹرمیور کی سمٹم کیا ہے؟ مریض کہے گا جی سر درد کرتا ہے, پیاس لگتی ہے, دھوپ میں نہیں بیٹھا جاتا. تو نیٹرمیور دے دیں نا 1 میں, چوتھے 5 ساتھ زنجیگر پھر لگا دیں. کتنی دوائیاں ہوگی؟ 5. کوئی ہے مشکل کام جی؟ اس کے ساتھ مزید سمٹم لے لیں. کوئی اور دوائی آپ کے ذہن میں ہے تو وہ دے دیں. یہ وہ پریکٹس ہے جو آپ کے 60 سے 70% کیس نکال دے گی اور بڑی سادہ ہے. اس سے باہر جو کیس ہیں آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کر لیں, تھوڑی سی سمٹم لے لیں, تھوڑا سا توجہ دے لیں. ہے کوئی مشکل کام؟ میرا ایک کیس کاسٹیکم سے بھی بہتر ہوا ہے. تھا کیا اسے؟ پیشاب کی حاجت ہوتی, فوراً جانا پڑتا, پیشاب کھل کے نہیں آتا, پٹھوں میں کھچاؤ ہے, ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں, کاسٹیکم لگا دیجیے, گردے بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو میری یہی درخواست ہوگی کہ چند ادویات ہیں, ایک تو ان پہ توجہ دیں, ان کا مطالعہ کریں, اور اس کے ساتھ میازم کا مطالعہ کریں, اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مٹیریل میڈیکا اور فلسفہ, اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے. اور پھر وہ ہوگا جس کی آپ کو خواہش ہے, ایک کامیاب مالج, ایک خوبصورت مالج جو اللہ کی مخلوق کا بھلا کر رہا ہے, جو اس کی مخلوق کو اس دلدل سے باہر نکال رہا ہے. جس آدمی کے گردے واش ہو رہے ہیں وہ کتنا پریشان ہوگا. آپ نے اسے اس سے نکالا ہے, وہ آپ کے لیے کتنا دعا گو ہوگا. اور مریضوں کی دعائیں تو فرشتوں جیسی ہوتی ہیں. آئیں مل کے دعائیں لیں, وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق. کڈنی سسٹ میں تھوجا دے دیں, اور نیٹرمیور کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. باقی وہی لائکوپوڈیم ہے, ایپس ہے. جہاں گردہ سکڑاؤ کی طرف جا رہا ہے, ایک چیز آپ نے وہاں پلمبم میٹ ضرور دینی ہے. اور یہ اکثر گردے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں, پلمبم میٹ 1 میں دیتا ہوں. اور کلکیریا رینیلس ڈاکٹر علی محمد صاحب نے مجھے بتایا, اس کے بعد میں نے کلکیریا رینیلس بھی مریضوں کو دی. یہ بھی بڑا کام کرتی ہے سکڑاؤ والے گردوں میں. آپ نے کیا میازم کے حوالے سے, جہاں گردے سکڑاؤ میں ہوتے ہیں وہاں ٹیوبر میازم ہوگا, اور اکثر یہ سائیکوٹک ہوتے ہیں ٹیوبر. تو دل میں ہے نام محمد کا, آنکھوں میں مدینہ رکھتے ہیں, ہم بے ترتیب سے لوگ ہیں پر جینے کا کرینہ رکھتے ہیں. ان کے آگے ہیرے موتی مٹی کے برابر ہیں شاکر, جو عشق نبی کا سینے میں انمول خزینہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ.